خدا ان کے عظیم جلالی بابرکت نام میں پاسٹر فرانسس پال کی طرف سے آپ کو سلام پہنچے۔ آئیے ہم کلام مقدس میں سے اپنی برکت کے لیے آج جو آیت دیکھنا چاہتے ہیں، مقدس پہلا یوحنا اس کا 4 باب 7 اور 8 آیت۔ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خداوند کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا، کیونکہ خدا محبت ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر۔ میرے عزیزوں، آج کلام مقدس میں میرا ٹاپک ہے کہ آئے ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ خدا یسوع نے ہمیں محبت کا درس دیا ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی محبت کو دیکھیں کہ اس نے ہمارے گناہوں کے لیے، ہماری غلطیوں کے لیے اس نے صلیب کا دکھ سہا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ یہ خدا کی عظیم محبت ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے گناہوں کے لیے قربان کر دیا۔ وہ ہماری خاطر صلیب پر چڑھ گیا۔ یہ اس کی عظیم محبت ہے، اور اس کی محبت کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو نجات ملی ہے۔ اور آج خداوند کا کلام ہمیں یہی سکھانا چاہتا ہے کہ جیسے خداوند نے اپنے بیٹے کو بھیج کر اپنی محبت کی خوبی کو ظاہر کیا، جب ہم خداوند یسوع مسیح کے فالوور ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کے بلیور ہیں، تو ہمیں بھی ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے۔ ابھی جو ہم نے کلام مقدس میں سے تلاوت کی، پہلا یوحنا کے خط میں سے 4 باب اس کی 7 اور 8 میں کہ اے عزیزو، آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خداوند کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ آج اس بات کو ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ جو محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ جو کلام مقدس آج ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ اے عزیزو، ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، جیسے خداوند یسوع نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کی خاطر وہ صلیب پر چڑھ گیا، اور ہمارے گناہوں کو اپنے پاک خون کے وسیلہ سے اس نے دھو دیا۔ اور آج وہی محبت ہم نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کر لی ہے، اور جو محبت کرتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور وہ خدا کو جانتا ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، اگر ہماری زندگی میں محبت ہے، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو ہم خدا کو جانتے ہیں اور خدا سے پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ خداوند محبت ہے، اور جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا۔ آج اس بات کو، اس کلام کو سن کر اپنی زندگی پر غور کیجیے، کیا میں نے یسوع کو جانا ہے؟ کیا میں نے یسوع کو پہچانا ہے؟ کیونکہ میرا یسوع محبت ہے، اور جو محبت کرتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اس نے خدا کو جانا ہے۔ آج ہمیں خدا کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمارا محبت ہے۔ خدا کی محبت لاشوال ہے، یہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور آج ہم بھی جب خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں
اس کے پیچھے چلتے ہیں، اسے نقشے قدم پر چلتے ہیں، تو ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ اور بائبل فرماتی ہے خدا محبت ہے، خدا پیار ہے، وہ محبت سے بھرا ہوا خدا ہے۔ اور آج جب ہم اس کی امت میں شامل ہیں تو ہم نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے یوحنا اور پرسوں کی انجیل اس کے 3 باب اس کی 16 میں خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے کیسی عظیم محبت ہم سے کی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے گناہوں کے لیے بخش دیا تاکہ ہم خداوند کی محبت کو جانیں، خداوند کی محبت کو پہچانیں۔ اور آج وہی محبت جو خدا نے ہم سے کی ہے، ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں۔ کلام مقدس میں تو خدا بھی یہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ تو اپنے دشمنوں سے بھی محبت کر، جو تجھے ستاتے ہیں تو ان کے سے بھی محبت کر، کیونکہ خدا یسوع نے ہمیں محبت کی تعلیم دی ہے، ہمیں محبت کا درس دیا ہے، سو ہم نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ اگر ہم کلام مقدس میں سے ایک اور حوالہ دیکھیں، اور اس رسول کا خط گلتیوں کے نام، اس کا 5 باب اس کی 14 ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی محبت کر۔ کلام مقدس میں ابھی جو ہم نے حوالہ پڑھا پالوس رسول فرماتے ہیں کہ اگر آپ محبت کرتے ہیں اپنے پڑوسی کی، اپنی مانند پیار کرتے ہیں تو آپ پوری شریعت پر عمل کر لیتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے ایک ہی بات سے ساری شریعت پر عمل ہو جاتا ہے۔ اگر تو اپنے پڑوسی پر محبت کرے، اپنے پڑوسی سے پیار کرے، اپنے پڑوسی کے ساتھ دل کے ساتھ محبت کرے تو تو نے پوری شریعت پر عمل کر لیا، کیونکہ بائبل کا خدا محبت ہے، اور بائبل کا خدا یہی فرماتا ہے کہ اگر میرے اندر محبت ہے تو میں نے پوری بائبل کو اپنے اندر سما دیا ہے، کیونکہ خدا محبت ہے۔ تو جب ہم اپنے پڑوسی سے محبت رکھتے ہیں تو ہم نے پوری شریعت پر عمل کر لیا ہے۔ میرے عزیزو، آج کلام مقدس ہمیں محبت کی تعلیم دیتی ہے۔ ہم اپنے پڑوسی سے محبت کریں، اپنے تمام عزیز و اقارب سے محبت کریں، یہاں تک کہ اپنے ستانے والوں سے بھی محبت کریں، کیونکہ یہ خدا کی تعلیم ہے، یہ میرے یسوع کی تعلیم ہے۔ اگر ہم محبت کرتے ہیں تو ہم نے خدا کو جانا ہے، ہم نے خدا کو پہچانا ہے، اور ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اگر محبت نہیں کرتے تو ہم نے خدا کو نہیں جانا۔ ہمیں آج اس بات کو جاننا ہے، آج اس کلام کو سن کر خداوند کو جانیے کہ خدا محبت ہے۔ آج میں نے بھی محبت کرنی ہے، میں نے بھی اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرنی ہے، میں نے بھی اپنے عزیز و اقارب سے محبت کرنی ہے، میں نے بھی اپنے پڑوسی سے محبت کرنی ہے۔ آج محبت کی تعلیم کو اپنی زندگی میں لے لیجیے، خداوند کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت کے ساتھ بسنے دیجیے، اور آج خدا کا کلام آپ کو محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ آج خدا کا کلام آپ کو محبت کا درس دیتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ اس محبت کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں، جیسے یسوع نے اپنی محبت کو ہمارے ساتھ بانٹا، اور اس نے اپنی محبت کی خوبی ظاہر کر دی کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ میرے عزیزو، اگر ہم لوکا رسول کی انجیل میں سے دیکھیں تو 10 باب میں پہلی آیت سے اگر پڑھتے ہیں تو ایک عالم شرع کا آدمی خدا یسوع مسیح کو کہتا ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہوں۔ تو خدا یسوع مسیح نے
लूका रसूल की बात को लिखी गई है 10 बाब 27 आयत में उससे कहा कि अगर तू हमेशा की जिंदगी पाना चाहता है तो तौरात में लिखा है। उसने जवाब कहा खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। जब खुदावन यीशु मसीह ने उस आलम शरा को, जो शख्स ने खुदावन यीशु से सवाल किया कि मैं हमेशा की जिंदगी पाना चाहता हूं, तो खुदावन यीशु मसीह ने उसे जवाब में कहा कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावन से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी को अपनी मोहब्बत रख। जब खुदावन यीशु ने उसको आलम के शख्स को जवाब दिया तो उसने फिर यीशु मसीह को सवाल किया कि मेरा पड़ोसी कौन है, कौन मेरा पड़ोसी है कि जिससे मैं मोहब्बत करूं। तो खुदावन यीशु मसीह ने उससे एक तफसील करी। उससे कहा एक शख्स को कुछ डाकुओं ने मारकर अधूरा करके फेंक दिया और वो अधूरा रोड पर पड़ा है। वहां से एक काहिन गुजरा और काहिन ने उसको देखा, लेकिन काहिन ने उसकी मदद नहीं की, काहिन ने उसकी हेल्प नहीं की, उसके जख्मों को नहीं देखा, उसकी इस मुसीबत को नहीं देखा और वो काहिन वहां से गुजर गया। उसके बाद एक लावी वहां से गुजरा, वो भी खुदा परस्त शख्स था। उसने भी उसे देखा जरूर, लेकिन उसकी मदद नहीं की, उसकी हेल्प नहीं की, उसके जख्मों को नहीं देखा कि उसको अधूरा करके फेंक दिया गया, कि उसको देखा जाए। काहिन और लावी दोनों वहां से गुजर गए, लेकिन उन्होंने उस शख्स की मदद नहीं की। अब वहां से तीसरा शख्स गुजरा जो सामरी है, जो दूसरे कबीले से है, लेकिन वो वहां रुक गया। वहां रुक कर उस शख्स को देखा कि ये बेचारा जख्मों से यहां पड़ा है, ये यहां दुख में है, यहां तकलीफ में है। तो सामरी ने उसके जख्मों पर मरहम पट्टी की, उसके बाद अपने गले पर उसको सवार किया और पास एक सराय में छोड़ दिया और सराय के शख्स को कहा, उसे पैसे दिए कि इसकी मरहम पट्टी कराई जाए और मैं वापस आकर भी अगर पैसे कम हो गए तो मैं तुझे पैसे दूंगा, तो उसकी मरहम पट्टी कराना। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा उन तीनों में उसका पड़ोसी कौन है? उसका पड़ोसी वो सामरी निकला जिसने उसकी मदद की। उस सामरी ने उससे मोहब्बत की, उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, अपने रुपए पैसे से उसकी मरहम पट्टी करवाई, उसकी मदद की, उसके दुख में शरीक हुआ, उसके दर्द में साथ शरीक हो गया और अपनी मोहब्बत को जाहिर कर दिया। तो यीशु ने कहा उन तीनों में से वो सामरी उसका पड़ोसी निकला और तुम भी सामरी की तरह, जैसे उसने उससे मोहब्बत की, उसकी मदद की, उसकी हेल्प की, उसकी तमादारी की, इसी तरह हमने भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत करनी है। दूसरे के दर्द को बांटना है, दूसरे की तकलीफ को हमने बांटना है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है तुम एक दूसरे का बोझ उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो। ये है मोहब्बत। हम एक दूसरे के दुख में उसका साथ दें, एक दूसरे के दर्द में उसका साथ दें, एक दूसरे का बोझ उठाएं। जैसे सामरी ने उस शख्स का बोझ उठाया, उसकी मदद की, उसकी हेल्प की, उसके जख्मों पर मरहम पट्टी की, और इसी तरह आज हम भी एक दूसरे से मोहब्बत करें, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करें,
ہم بھی اپنے پڑوسی سے، اپنے قریب ساتھیوں سے، اپنے قریب عزیزوں کاروں سے محبت کریں، کیونکہ یسوع مسیح آج بائبل میں ہمیں یہ بھی تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، کیونکہ محبت کلام مقدس میں لکھا ہے بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ یسوع کی محبت نے ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیا، یسوع کی محبت نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا اپنے خون کے وسیلہ سے۔ یسوع کی محبت ہے جو ہمارے گناہ ڈھانپ دیے گئے، یسوع کی محبت ہے میرے اور آپ کے قرمزی رنگ کے گناہ یسوع کے لہو سے برف کی مانند صاف کر دیے گئے۔ آج ہم بھی جب یسوع کے پیروکار ہیں، جب یسوع کے بلیور ہیں، جب یسوع کے فالوور ہیں، آئیے ہم بھی یسوع کی طرح جیسے اس نے ہم سے محبت کی ہے ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ اور بائبل میں لکھا ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ خونی ہے، اور کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہوتی۔ میرے عزیزوں، اگر ہمیشہ کی زندگی کو آپ نصیب کرنا چاہتی ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ اپنی زندگی آپ کو خدا یسوع عنایت فرمائے، تو پھر مجھے محبت رکھنی ہے، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کریں۔ بائبل میں یہ تو یہ لکھا ہے کہ اپنے ستانے والوں سے بھی محبت کریں، اپنے دشمنوں سے بھی محبت کریں۔ میرے عزیزوں، آج خداوند مجھ ادنا سے خادم کے وسیلہ سے آپ کے ساتھ کلام کرتا ہے کہ آؤ عزیزوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ محبت بہت سی گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اگر ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب دیکھیں تو اس میں پالوس کی معرفت محبت کی خوبیاں لکھی ہیں۔ لکھا ہے محبت صابر ہے، محبت بڑی مہربان ہے، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیہی نہیں مارتی اور بھولتی بھی نہیں ہے، محبت نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں ہے، بدگمانی نہیں کرتی، محبت بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستے سے خوش ہوتی ہے، محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کا یقین کر لیتی ہے، محبت کو سوال نہیں ہے۔ یہ محبت کی خوبی ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو پالوس رسول نے پہلا کرنتھیوں 13 باب میں لکھی ہے۔ محبت کو سوال نہیں ہے، محبت نازیبا باتیں نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی، محبت پھولتی نہیں، محبت تو سب کچھ سہ لیتی ہے۔ میں فرشتوں کی زبانیں بولوں، میں اپنا بدن چلانے کو دے دوں، اور اگر محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پتر جان چلاتی جانچ، اگر میں جتنی مرضی مناظر کروں، جتنی مرضی میں پرستش کروں، جتنی مرضی میں زبانیں بولوں، اگر میرے اندر محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ میری عزیزوں، آج محبت کو اپنے اندر سما لیں۔ آج خداوند محبت کا کلام آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، خدا یسوع آپ کو محبت کی تعلیم دے رہی ہے۔ آئیے میرے عزیزوں، ہم ایک دوسرے سے محبت کریں۔ محبت کا کلام آج اپنی زندگی میں لے لیجیے۔ آج اپنی زندگی سے سارے حسد، ساری لڑائیاں، سارے جھگڑے نکال دیجیے، اور آج محبت کو اپنی زندگی میں آنے دیجیے۔ اپنے دل میں محبت کو سما لیجیے۔ ابھی ہم نے بائبل میں سیکھا ہے کہ اگر تو اپنے پڑوسی سے محبت کر لے تو تو نے پوری شریعت پر عمل کر لیا۔ آئیے کلام خدا کو اپنی زندگی میں لے، محبت کو اپنی زندگی میں لے، خدا کے پیار کو اپنی زندگی میں لے، اور زمین پر رہتے ہوئے جیسے سامری نے اس شخص کی مدد پتی کرائی، اس کے دکھ میں شریک ہوا، اس طرح آپ بھی اپنے پڑوسی کے دکھ میں شریک ہو، آپ بھی اپنے پڑوسی کے ساتھ درد میں شریک ہو اور اس کے ساتھ محبت کریں، اپنی مانت اپنے برابر اپنے پڑوسی کو پیار کریں۔
اپنے خدا کو پیار کریں. ایک شاعر کہتا ہے آؤ اس سے پیار کریں جس نے ہم سے پیار کیا. آؤ ہم اس سے پیار کریں جس نے ہم سے پیار کیا. خون بہایا جان بھی دی کیسا سچا پیار کیا. آؤ اس سے پیار کریں. آئیے خداوند سے بھی پیار کریں اور اپنے پڑوسی سے بھی پیار کریں. میرے عزیز لوگ، آج خداوند یسوع مسیح نے اس عالم شرع کے شخص کو کہا اگر تو ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہے تو خدا سے پیار کر، اپنی جان، اپنی طاقت سے، اپنے سارے دل سے تو خدا سے پیار کر اور اپنے مانند اپنے پڑوسی سے پیار کر تو ہمیشہ کی زندگی پا سکتا ہے. آج ہمیشہ کی زندگی لینے کے لیے، اپنی زندگی لینے کے لیے مجھے محبت کو اپنی زندگی میں لینا ہے. میں نے اپنے تمام عزیز و کار کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ محبت کرنی ہے. کیونکہ کلام مقدس میں جب ہم نے پہلا یوحنا جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا 4 باب اس کی 7 اور 8 آئے، اے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں. جو محبت کرتا ہے وہ خدا کو جانتا ہے اور خدا سے پیدا ہوا ہے. اس بات کو یاد رکھیے، اگر ہم خدا سے پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے اندر محبت ہونی چاہیے. ہم نے خدا کو جانا ہے. آج خدا کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا محبت ہے. پہلا کرنتھیوں 13 باب اس کی 13 میں لکھا ہے خرش، ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہے، لیکن اس میں محبت افضل ہے. محبت افضل کیوں ہے؟ کیونکہ محبت خدا ہے. آئیے جب ہم خداوند پاک خدا کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، ہم اس کی برگزیدہ نسل ہیں، تو آئیے اپنی زندگی میں پیار اور محبت کو بسا دیجیے اور ایک دوسرے سے پیار کیجیے. دل شکوے ختم کر دیجیے، لڑائی جھگڑے ختم کر کے آج محبت کے اس درس، محبت کی تعلیم اپنے دل میں بسا دیجیے. اور جب تک زمین پر زندہ رہیں خداوند سے پیار کریں اور اپنے پڑوسی سے پیار کریں تو آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکتے ہیں. آئیے ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے مجھے محبت کرنی ہے، مجھے ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے، میں نے اپنے خدا سے پیار کرنا ہے، میں نے اپنے پڑوسی سے پیار کرنا ہے تاکہ میں ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کروں. پاک کلام کے پڑھے اور سن جائے پر خدا